السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری مدد و نصرت فرمائے اور ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس عمل میں اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی، انکساری، اخلاص اور تقوی بھی نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 96 اور 97 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ پچھلی آیات میں فرمایا گیا کہ میرے نبی، میں نے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور ان سب باتوں کی تصدیق سابقہ آسمانی کتب بھی کر چکی ہیں۔ جس قوم نے بھی اللہ کے احکامات کو جھٹلایا انہوں نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی وہ خسارے میں ہوں گے۔ ان آیات میں ضد، ہٹ درمی اور ابدی بدقسمت لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی نافرمانیوں کے سبب ایمان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، لیکن یہ لوگ جو ہیں تیرے رب کی بات ثابت ہو جانے کے باوجود بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی بات کے حق اور سچ ثابت ہو جانے کے باوجود بھی ایسے بدقسمت ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ضد، انا، تعصب یا دنیاوی لالچ۔ فرمایا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اللہ فرماتے ہیں اور چاہے ان کے پاس ساری دنیا کی ہم نشانیاں لیں، ثبوت، نشانیاں ہر طرح کی انہیں دکھا دیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، نہیں مانیں گے جب تک کہ یہ عذاب علیم کو نہیں دیکھ لیں گے۔ لیکن اللہ کا اصول ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے یا فرشتہ اجل نظر آ جاتا ہے تو پھر اس وقت کی ہوئی توبہ یا ایمان لانا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرعون کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں جب اس نے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا، جب وہ پانی میں غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لے آیا۔ اللہ نے فرمایا اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلا وجہ کسی انسان کے دل پر مہر نہیں لگاتے، بلکہ انسان کی مسلسل بدعمالیاں، ضد اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جبکہ یعنی وہ حق کو جان بھی لیتا ہے لیکن تعصب اور خام خواہ جو اختلافات ہیں، وہ اختلافات یا تعصب مسلکی ہو یا ذاتی، وہ اس کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر اس کو اللہ کی بات، قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اس قرآن سورۃ بقرہ کے قرآن کی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے میرے نبی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے کفر کے سبب، بار بار انکار کے سبب یہ ایسے ہو گئے، اب انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ آگے اللہ نے فرمایا اسی وجہ سے، ان کے کفر کے سبب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یعنی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر اللہ فرماتے ہیں مہر لگا دی ہے۔ یعنی کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، دل ہے ایمان نہیں قبول کرتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے ان کے انکار کے سبب،
میں نے ان پر دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 155 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُم، بسبب ان کے عہد و پیمان کے توڑنے کے، وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلانے کے سبب، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے پر بغیر حق، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ بات کہنے، یعنی وہ وقت یہ کہتے ہیں ہمارا دل غلاف میں ہے، یعنی اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، بل طبع اللہ علیہ، اللہ فرماتے ہیں بلکہ نہیں، یہ ان کفر کے سبب اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ان میں سے چند ایک جو جن کے اللہ کے احکامات کو جو نہیں جھٹلاتے، یعنی اللہ فرماتے ہیں یذل کذالک یذل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اللہ حد سے بڑھ جانے والا ہے، اور ایسا اور شک و شبہ کرنے والے کو تو اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی وہ ان کے ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سنن ابن ماجہ میں اور ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو وہ دھل جاتا ہے، اگر وہ پھر دوسرا گناہ کرتا ہے اور دھبا لگ جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس ایمان جو ہے اس پر اثر نہیں کرتا، ایمان کی بات، حقانیت کی بات، سچی بات، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پھر اس پر اثر نہیں کرتی، اس کا دل مردہ اور سیاہ ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہی بات یعنی ہم بھی ذرا سوچیں کہ ہم اذان ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما کا پیغام مؤذن دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کا پیغام ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، بس اپنی زندگی میں مگن ہے، لاب میں مگن ہے۔ یعنی یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کو سمجھ۔ ذرا ہم بھی سوچیں کہ ہم کفار کو تو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے اندر کا دل، ہمارا دل کیسے سے ہو چکا ہے کہ اللہ کا حکم، احکم الحاکمین کا حکم، آواز آ رہی ہے لیکن اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔